رشید صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ کے بعد یہ جو ادھوری اپوزیشن واک آؤٹ کر کے یہاں سے گئی ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ اس وقت شاید کوئی شر سوار ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو مل کے پڑھنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کو ہم نے اپوزیشن لیڈر تسلیم کیا اور اس 6 مہینے کی کارروائی میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی ان کی ساری زیادتیوں کے باوجود. ورک کارروائی اور لفظ جملے ہم یہاں پر بیٹھ کر سنتے رہے. ہم آپ کے ان حالات سے بھی واقف ہیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر اپنی پارٹی میں ہی کیسے بنے. آپ کی اپنی پارٹی میں بھی آپ کی 4 اپوزیشن اسی ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوتی ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم جوتوں کی پیدائش نہیں ہیں, ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں, ہم الیکٹ ہو کر کے آئے ہیں اور ہمارے مقابلے پر سیاسی جماعتوں کے سارے نمائندے موجود تھے لیکن عوام نے ہمارا چناؤ کیا. لہٰذا یہ کوئی نہیں طے کرے گا کہ ہم حکومت میں بیٹھیں گے یا ہم یہ 9 لکھا پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو یہ آپ نہیں طے کریں گے ہمارے لیے. یہ ہماری عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ اس نظام سے نالا تھی, اس نظام سے نالا تھی جس کے اندر مفاد پرست مشترک ہو کر کے اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان 6 مہینوں میں میڈیا موجود ہے اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں شور شرابہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھاؤ بڑھے, خبریت مل جائے, ٹیلی ویژن کے اوپر چل جائیں, 6 سرخیاں مل جائیں, باہر جو مائک سجیں ان پر جا کر کے وہاں پریس بریفنگ شروع ہو جائے. اور اس وقت یہ اپنی نااہلیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے شوشی چھوڑتے ہیں. آج پوری قوم دیکھ لے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہیں تو آج اس حکومت کے سامنے یہی اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. جو اپوزیشن کرنے کے لیے بیٹھی ہے صرف سیاست کرنے کے لیے نہیں بیٹھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک جتنے اپوزیشن کے اجلاس ہوئے یا ارتقائی عمل کا سلسلہ چلا, میں شہریار مہر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس پوری اپوزیشن میں صرف شہریار مہر صاحب نے حلف کے بعد مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ رات کو اپوزیشن کا ہم نے ایک ڈنر رکھا ہے جس کے اندر ہم اپنے فیصلے اناؤنس کریں گے. اور پوری اپوزیشن جس کے اندر شہریار مہر صاحب تو اس اپوزیشن کی بھی اقلیتی جماعت میں سے ہیں, ایم کیو ایم تھی, پی ٹی آئی تھی, ان میں سے کسی نے ہمیں دعوت نہیں دی. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ان کو بھی کسی نے دعوت نہیں دی. یہ 4 افراد ہیں, 3 ٹی ایل پی کے ہیں اور ایک میں ہوں. کسی ایک آدمی نے اس پورے ارتقائی عمل میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے نمائندوں کو جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتخاب لڑنے ووٹ دیں. یعنی جوائنٹ اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تو پہلے دن ہمیں الگ رکھا ہے, اس لیے الگ رکھا ہے کہ آپ اپنی وفاقی حکومت کی خرد برد پر پردہ ڈال کر رکھنا چاہتے ہیں, ہمیں اپنے اجلاسوں میں نہیں بیٹھانا چاہتے. اس لیے آپ نے ہمیں شامل نہیں رکھا. اور جتنے پروگرام چلے آپ کے, ایون یہ کہ آپ نے جتنے اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس بلائے, کسی ایک اجلاس میں آپ نے یا آپ کی ہم جماعت پارٹیوں نے ہمیں نہیں بلایا. تو میں اس کو مشترکہ اپوزیشن نہیں کہتا ہوں, یہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں. اپوزیشن وہ ہوگی جو اس ڈائس پر بیٹھ کر اپوزیشن کرے گی, اپوزیشن وہ نہیں ہوگی جو صرف تنقید کرے گی. اس وقت پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں اور وہ اپنی دھڑے بندیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے شوشے ان کی خوراک بنتی ہے, اپنے آپ کو یونٹی دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو آپس میں ان 14 چیئرمین شپ کے اوپر بھی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کس گروپ کو کون سی چیئرمین شپ ملے گی. لہٰذا ہم جو ہے وہ کوئی گاڑیوں کے شوقین نہیں ہیں, ہم دفاتر کے شوقین نہیں ہیں, ہم پروٹوکول کے شوقین نہیں ہیں, ہم عام لوگوں کے نمائندے ہیں, عام لوگوں کی نمائندگی یہاں کر رہے ہیں اور ریکارڈ پر موجود ہے
کہ جتنی اپوزیشن ان 64 دن کے اجلاس میں ہم نے کی ہے، چاہے صوبائی حکومت کے ساتھ ہو چاہے وفاقی حکومت کے ساتھ ہو، انہوں نے نہیں کیا۔ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ کا جو ہے نا وہ بازو بہت بڑا ہونا چاہیے، اس کے بازو اتنے بڑے ہونے چاہیے کہ وہ ارد گرد کے سارے لوگوں کو سمیٹ کر کے چلے۔ لیکن میں تو شکوہ کرتا ہوں ان جماعتوں سے بھی جو سر کے اندر سر ملا کر کے بغیر کسی سوچے سمجھے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں، اور ہم سے یہ اپوزیشن لیڈرز مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کٹ پتلی بن جائیں۔ تو ہم پتلی تماشے کا کھیل دیکھ چکے ہیں اس ملک کے اندر، اور ہم اس کے کھلاڑی نہیں بننا چاہتے۔ تو ہم اپنی ڈوروں کو کسی کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتے، ہماری ڈوریں عوام کے پاس ہیں اور عوام کے ذریعے سے آئیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ یعنی بہت غیر اخلاقی رویہ ہے، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا اظہار کرتے ہوئے آدمی کو شرم آنی چاہیے۔ میرے بزرگ ہیں، میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت کے ملک کے وزیر اعظم کو پالنے میں جھولے قاضی حسین احمد نے جماعت اسلامی کے دیے ہیں تو وہ آج بڑے ہو کر کے وزیر اعظم بنے ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بغل بچہ تنظیمیں، یہ بغل بچہ تنظیمیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں اور کس کی ہیں۔ لہٰذا اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک یونٹی پہ رہے، متحد رہے۔ 20 اختلاف کے باوجود ہم نے اس فلور پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی ہے۔ 20 اختلاف کے باوجود ہم نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حمایت کی ہے، کیونکہ ہم اصولوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری مجموعی معاشرے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مفاد پرستی کا جو مسئلہ ہے وہ حاوی ہے۔ اس لیے اجتماعی سوچ نہیں ہے، انفرادی سوچ ہے، اور اس وقت بھی یہ پوری اپوزیشن اس انفرادی سوچ کی بھیٹ چڑھ رہی ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چاہیے۔ کرہ نکال لینا آپ اپنے میں سے، مطالبہ کر لیں، آپ اپنا کوئی ایک آدمی پیش کر دیں حکومت کو۔ یہ کیوں طے کر لیا ہے کہ آپ نے کہ جی آپ کا اپوزیشن لیڈر ہی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بنے گا یا صدر بنے گا یا چیئرمین بنے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ ان رویوں کو درست ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی قسم کا ہرس اور لالچ نہیں ہے، ہم نہ ان سے کسی لینے میں اور نہ دینے میں۔ ہم اپوزیشن ہیں، کسی کے کہنے سے اپوزیشن نہیں کریں گے۔ ہم جو اپوزیشن سمجھیں گے ہم میرٹ کی بنیاد پر اپوزیشن کریں گے، اور ان کا جو بھی منفی رویہ ہو ہم اس جماعت سے اور ان لوگوں سے وابستہ ہیں کہ ان کی ساری گستاخیوں کو معاف کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی پری میچور ہیں۔ ٹھیک ہے، ممبر زیادہ ہیں لیکن سیاسی رویے نہیں ہیں، اخلاقی رویے نہیں ہیں، یہ سمیٹ کے لوگوں کو نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ان کی غلطیوں پر ان کو درگزر کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اصلاح کریں گے، اور اپنے بازوؤں کو اگر یہ منصب مل گیا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھیلائیں گے اور لوگوں کو سمیٹ کر چلیں گے۔ بہت شکریہ۔